بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ بیست خبرنامہ میں خوش آمدید۔ 9 دسمبر 2020 کی ملکی اور عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں اسد عباس۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کی اہم خبروں پر۔ این سی او سی کے سربراہ اور وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ کورونا کی حفاظتی تدابیر پر پہلے کی طرح عمل درآمد نظر نہیں آ رہا، لہٰذا احتیاطی تدابیر نہ کی گئی تو شاید ہفتے بعد خدشہ ہے کہ مزید بندشیں لگانا پڑیں گی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 3 کشمیری نوجوانوں کو دہشت گرد قرار دے کر شہید کر دیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے معروف عالم دین مجلس خبرگان رہبری کے رکن اور جامعہ مدرسین حوزہ علمیہ قم کے سربراہ آیت اللہ محمد یزدی اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ بھارتی آرمی چیف جنرل منوج مکند نروانے ان دنوں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے 6 روزہ دورے پر ہیں۔ یہ بھارت کے کسی فوجی سربراہ کا ان عرب ممالک کا پہلا دورہ ہے۔ یونیسیف کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر میں اسکولوں کی جبرن بندش کے سبب عالمی تعلیمی بحران پیدا ہو گیا ہے، لہذا اسکول کھلے رہنے چاہیے۔ ایک عبرانی اخبار نے لکھا ہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی غاصب اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو سے ملاقات کے بعد سعودی خاندان کے درمیان تنازع شدت اختیار کر گیا ہے۔ یمن میں منصور حادث سے منحرف ہونے والے سینکڑوں فوجی اور سیاستدان صنعاء لوٹ آئے ہیں۔ یمن کی سپریم پولیٹیکل کونسل کے ایک ممبر کا کہنا ہے کہ امریکہ اسلحہ بنانے والی بڑی کارپوریشنوں میں پیداوار جاری رکھنے، اس کی بے روزگاری کی شرح کو کم کرنے، اس کے قرضوں کی ادائیگی اور خطے میں اسرائیلی حکومت کے منصوبوں کو آگے بڑھانے کے لیے یمنی شہریوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ یمن میں ایران کے سفیر نے امریکی پابندیوں کی فہرست میں شامل ہونے کے بعد کہا ہے کہ وہ جواری ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو اپنے دور صدارت کے آخری ایام میں ایک سفیر کا بائیکاٹ کر کے اپنی حکومت کا اصل چہرہ اور بین الاقوامی قوانین پر عمل نہ کرنے کو واضح کرتا ہے، اور وہ پابندیوں یا شہادت سے نہیں ڈرتے۔ غاصب صہیونی حکومت کا ارادہ ہے کہ یروشلم کے شمال میں 9000 صہیونی یونٹ بنا کر قدیم مقبوضہ قدس ہوائی اڈے کو صہیونی بستی میں تبدیل کر دے۔ تل ابیب میں روسی سفیر نے اقوام متحدہ کے مستقل ممبر ممالک کے خلاف حملوں کے صہیونی حکومت کی مایوس کن ریکارڈ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کا فلسطین اور دوسرے عرب ممالک کے ساتھ تنازع مشرق وسطی میں عدم استحکام کی اصل وجہ ہے، نہ کہ ایران۔ خلیفہ حفتر نے ترکی کے بحری جہاز کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ عراق کے کرد علاقے میں سلیمانیہ صوبہ میں پرتشدد مظاہروں میں کم از کم 6 افراد جاں بحق اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ حکام نے کرفیو نافذ کیا ہے اور اس کا فوری حل تلاش کرنے کے لیے ایک اعلیٰ سطح کا وفد بغداد روانہ کیا ہے۔ مصری صدر نے حال ہی میں فرانس کے ساتھ ہتھیاروں کے نئے معاہدے کے لیے پیرس کا سفر کیا، جو کہ قاہرہ اور پیرس کے انسانی حقوق کے دعووں کے منافی ہے۔ اور نسلی اقلیتوں کے خلاف ایک اور جرم میں امریکی پولیس نے ایک نوجوان سیاہ فام شخص کو اس کے گھر کے سامنے گولی مار دی۔ این سی او سی کے سربراہ اور وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ کورونا کی حفاظتی تدابیر پر پہلے کی طرح عمل درآمد نظر نہیں آ رہا، لہٰذا احتیاطی تدابیر نہ کی گئی تو شاید ہفتے بعد خدشہ ہے کہ مزید بندشیں لگانا پڑیں گی۔ این سی او سی کے اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں اسد عمر نے کہا کہ 2 ماہ میں کورونا کے مثبت کیسز اور اموات میں 4 گنا اضافہ ہوا اور سینکڑوں کی تعداد میں طبی عملہ کورونا میں مبتلا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 12 اکتوبر کو کورونا کیسز 2% تھے، لیکن گزشتہ عشرے میں 4% اضافہ ہوا ہے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ اسکولوں کی بندش اور دیگر پابندیاں مشکل فیصلے ہیں، جن سیکٹرز کو بند کیا گیا ان کی ریلیف کے لیے جلد کام ہوگا، جبکہ عوامی اجتماعات میں پابندی پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔
مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 3 کشمیری نوجوانوں کو دہشت گرد قرار دے کر شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج اور پولیس نے ضلع پلوامہ کے علاقے تکن میں محاصرہ کر کے سرچ آپریشن کیا۔ اس دوران گھر گھر تلاشی لی گئی اور چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ اس دوران قابض فوج کے اہلکاروں نے 3 بے گناہ نوجوانوں کو حراست میں لیا اور فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ بھارتی پولیس نے دعویٰ کیا کہ تینوں شہید نوجوان مجاہدین تھے جو ایک مقابلے میں جاں بحق ہوئے۔ دوسری جانب ضلع کلگام کے علاقے مالپورہ میں بھارتی فوج کی گاڑی نے ضعیف العمر کشمیری شہری کو کچل کر شہید کر دیا۔ واقعے کے بعد بھارتی فوجی بآسانی جائے وقوع سے فرار ہو گئے اور اس واقعے کو حادثہ قرار دیا۔ علاوہ ازیں ضلع بارہمولہ میں دستی بم کے حملے میں 4 عام شہری زخمی ہو گئے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے معروف عالم دین مجلس خبرگان رہبری کے رکن اور جامعہ مدرسین حوزہ علمیہ قم کے سربراہ آیت اللہ محمد یزدی اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے معروف عالم دین امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور مقام معظم رہبری کے دیرینہ ساتھی مجلس خبرگان رہبری کے رکن اور جامع مدرسین حوزہ علمیہ قوم کے سربراہ آیت اللہ محمد یزدی آپ سے کچھ دیر پہلے 89 سال کی عمر میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ نے اسلامی انقلاب کی جد و جہد میں سرگرم کردار ادا کیا اور اسلامی انقلاب کے بعد سے لے کر اب تک اسلامی جمہوریہ ایران کے لیے گراں قدر خدمات انجام دیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں قوم المقدسہ کی اسلامی انقلابی عدالت کی سربراہی، قوم المقدسہ میں امام خمینی رحمۃ اللہ کے دفتر کا انتظام و انصرام، اسلامی جمہوریہ ایران کی اعلیٰ عدلیہ کے سربراہ کی حیثیت سے 10 سال ذمہ داری ادا کرنا، شہید رجائی اور بنی صدر کے درمیان اختلافات حل کروانے والی سہ رکنی کمیٹی کے تینوں قوا کی جانب سے نمائندگی کی ذمہ داری، مجلس خبرگان رہبری کی رکنیت، اسی طرح جامعہ مدرسین حوزہ علمیہ قوم المقدسہ سے نائب سربراہ اور قائم مقام حوزہ ہائے علمیہ کی شورائے عالی کی رکنیت اور ریاست آیت اللہ یزدی کی اہم ذمہ داریاں رہی ہیں۔ بھارتی آرمی چیف جنرل منوج مکند نروانے ان دنوں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے 6 روزہ دورے پر ہیں۔ یہ بھارت کے کسی فوجی سربراہ کا ان عرب ممالک کا پہلا دورہ ہے۔ متحدہ عرب امارات سمیت کئی عرب ممالک کے غاصب اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کے قیام نیز اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کے سعودی عرب کے دورے کے پس منظر میں جنرل نروانے کے اس دورے کو کافی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب ہندوستان کی ریاست مہاراشٹر میں بڑے پیمانے پر 42 بلین کا پیٹرو کیمیکل پلانٹ بنا رہے ہیں۔ سعودی عرب بھارت کا ایک اہم تجارتی شراکت دار اور بھارت کی انرجی سیکیورٹی شعبے کا اہم ستون سمجھا جاتا ہے۔ سعودی عرب بھارت کی خام تیل کی 18% یا اس سے زائد اور LPG کی 32% ضروریات پوری کرتا ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے اسلام آباد کو برہم کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر پر خاموشی برقرار کر رکھی ہے۔ گزشتہ ماہ متحدہ عرب امارات نے پاکستان سمیت 13 ممالک کے لوگوں کو کام اور سیاحتی ویزا جاری کرنا بند کر دیا تھا۔ یونیسیف کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر میں اسکولوں کی جبرن بندش کے سبب عالمی تعلیمی بحران پیدا ہو گیا ہے، لہذا اسکول کھلے رہنے چاہیے۔ یونیسیف جرمنی کی پریس آفیسر کرسٹینے کاہمن کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کے باوجود اسکول کھلے رہنے چاہیے، کیونکہ اسکولوں کی جبرن بندش کے سبب دنیا بھر میں عالمی تعلیمی بحران پیدا ہو گیا ہے اور بہت سے ملکوں اور سماج میں اس کے منفی اثرات دہائیوں تک محسوس کیے جائیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بچوں پر تعلیمی اور ان کی نشوونما کے حوالے سے اس کے بھیانک اثرات مرتب ہوں گے اور بالخصوص کمزور اور محروم طبقات سے تعلق رکھنے والے بچے اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ عدم مساوات میں اضافہ ہوگا اور حالیہ عشروں میں جو اہم پیش رفت ہوئی تھی وہ ایک بار پھر پرانی حالت میں لوٹ جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسکولوں سے طویل مدت تک باہر رہنے اور سیکھنے سے محروم رہنے کا ایک اور منفی اثر یہ ہوگا کہ وہ دوبارہ اسکول جانے سے ہچکچائیں گے اور اس سے ان کی پوری زندگی متاثر ہوگی۔ ایک عبرانی اخبار نے لکھا ہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی غاصب اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو سے ملاقات کے بعد سعودی خاندان کے درمیان تنازع شدت اختیار کر گیا ہے۔ معروف عبرانی اخبار نے ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ صہیونی حکومت سے تعلقات پر سعودی خاندان کا تنازع تھا اور وہ 2 گروہوں میں تقسیم تھا۔ تاہم سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی نیتن یاہو سے ملاقات کے بعد اب یہ تنازع مزید شدت اختیار کر گیا ہے۔
اس رپورٹ کے مطابق سعودی شاہی خاندان کا ایک حصہ اسرائیل کے ساتھ 1967 کی سرحدوں کے اندر فلسطینی ریاست کے قیام پر مشروط سمجھوتا کرنا چاہتا ہے، اور دوسرا حصہ سعودیہ کے خلاف بائیڈن کے اقدامات کے خوف سے حکومت کے ساتھ فوری طور پر سمجھوتا کرنا چاہتا ہے کہ جس کے سربراہ محمد بن سلمان ہیں۔ اخبار نے مزید لکھا کہ ترکی الفیصل اور بندر بن سلطان اسرائیلی حکومت کے ساتھ سمجھوتا کرنے والے دو دڑے ہیں۔ ترکی بن فیصل شاہ سلمان کیمپ سے وابستہ ہیں جو مسئلہ فلسطین کے متعلق روایتی نظریہ رکھتے ہیں۔ سعودی بادشاہ کو یہ خوف بھی لاحق ہے کہ تل ابیب حکومت کے ساتھ سمجھوتا کرنے سے سعودی عرب کے مذہبی موقف کو خطرہ لاحق ہو جائے گا، جو ہر سال لاکھوں زائرین کو راغب کرتا ہے، جس سے ملک پر منفی معاشی اثرات بھی مرتب ہوں گے۔ دوسری طرف ان کا بیٹا محمد بن سلمان جلد سے جلد اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں۔ یمن میں منصور ہادی سے منحرف ہونے والے سینکڑوں فوجی اور سیاستدان صنعاء لوٹ آئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق حال ہی میں سینکڑوں ایسے فوجی جو یمن کے مفرور صدر منصور ہادی سے وابستہ تھے ایک بار پھر اپنے وطن کی آغوش میں لوٹ آئے ہیں۔ منصور ہادی سے علیحدگی اختیار کر کے صنعاء واپس لوٹ آنے کی خبر ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے کہ جارح اتحادی افواج سے وابستہ دسیوں اعلیٰ فوجی کمانڈر، سیاست دانوں، قبائلی اور پارٹی رہنماؤں نے سعودی اتحاد سے علیحدگی اختیار کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ لوگ یمن کی قومی معیشتی کی حکومت سے ملحق ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی اتحاد سے علیحدگی اختیار کرنے کا اقدام کوئی نیا نہیں ہے۔ یمن کی وزارت دفاع اس سے قبل بھی 300 سے زائد افراد کی وطن واپسی کی خبر جاری کر چکی ہے، جن میں چند جنرل، بریگیڈیئر بھی شامل ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یمن کی عوامی حکومت نے وطن واپس آنے والے سیاستدانوں اور سرکاری اہلکاروں کے لیے عام معافی کا اعلان کر رکھا ہے اور ایسے تمام افراد کا خیر مقدم کرنے کے لیے تیار ہے۔ یمن کی سپریم پولیٹیکل کونسل کے ایک ممبر کا کہنا ہے کہ امریکہ اسلحہ بنانے والی بڑی کارپوریشنوں میں پیداوار جاری رکھنے، اس کی بے روزگاری کی شرح کو کم کرنے، اس کے قرضوں کی ادائیگی اور خطے میں اسرائیلی حکومت کے منصوبوں کو آگے بڑھانے کے لیے یمنی شہریوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یمن کے شہری روزانہ کی بنیاد پر جارحیت پر مبنی امریکی، سعودی، اماراتی اتحاد اور ان کے اتحادیوں کے ہاتھوں قتل ہو رہے ہیں۔ وہ امریکی ساختہ بم دھماکوں کی آوازوں پر جاگتے ہیں اور انہیں زہریلی گیسوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اجتماعی قتل و غارت گری کا نتیجہ دیکھتے ہیں اور اس کے نتیجے میں مرنے والی خواتین، بچوں اور بوڑھوں کو یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، اور یہ تمام صورتحال اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ امریکہ صرف تشویش کا باعث نہیں ہے بلکہ یمنی عوام کے بڑے پیمانے پر قتل کے پیچھے اصل مجرم ہے۔ یمن میں ایران کے سفیر نے امریکی پابندیوں کی فہرست میں شامل ہونے کے بعد کہا ہے کہ وہ جواری ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو اپنے دور صدارت کے آخری ایام میں ایک سفیر کا بائیکاٹ کر کے اپنی حکومت کا اصل چہرہ اور بین الاقوامی قوانین پر عمل نہ کرنے کو واضح کرتا ہے، اور وہ پابندیوں یا شہادت سے نہیں ڈرتے۔ رپورٹ کے مطابق صنعاء میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر حسن ارلو نے امریکی پابندیوں کی فہرست میں ان کی شمولیت کے بعد بیان میں کہا کہ ٹرمپ امریکی حکومت اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کا مظاہرہ کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یقیناً خطے کی عوام کو امریکی جرائم اور صہیونیت کی بیڑیوں سے آزاد کروانے کے لیے ہم پابندیوں یا شہادت سے نہیں ڈرتے بلکہ اس پر ہمیں فخر ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ خزانہ نے کل یمن میں ایک ایرانی سفیر، ایک پاکستانی شہری اور المصطفیٰ یونیورسٹی کو اپنی پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا۔ پابندیوں کی فہرست میں ایرانی سفیر کو ایرانی پاسداران انقلاب اسلامی کی سرگرمیوں کی حمایت کرنے پر شامل کیا گیا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کا ارادہ ہے کہ یروشلم کے شمال میں 9000 صہیونی یونٹ بنا کر قدیم مقبوضہ قدس ہوائی اڈے کو صہیونی بستی میں تبدیل کر دے۔ رپورٹ کے مطابق انجمن عربیہ علوم کے سروے کرنے والے شعبہ کے ڈائریکٹر خلیل طافی کا کہنا ہے کہ صہیونی حکومت ایک نئے قصبے کے قیام کے لیے کام کر رہی ہے جس کی زیادہ تر زمین قدس ایئرپورٹ پر واقع ہے۔ یروشلم کا پرانا کلندیا ہوائی اڈا سن 1967 میں یروشلم پر قبضے سے قبل استعمال ہوتا تھا اور پھر اسرائیل نے اسے سن 2000 میں ایئرپورٹ کو اندرونی پروازوں کے لیے استعمال کیا، لیکن اب یہ مکمل طور پر بند ہے۔ صہیونی حکومت کی میڈیا نے مقبوضہ القدس کے شمال میں واقع کلندیا کے علاقے میں 9000 صہیونی یونٹوں کی تعمیر سے قدس کے منصوبہ بندی اور تعمیراتی کمیٹی کے ابتدائی معاہدے کی اطلاع دی ہے۔ لہذا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صہیونی حکومت کا ارادہ ہے کہ جنوری کے آخر میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت کے خاتمے سے قبل اس منصوبے پر عمل درآمد شروع کیا جائے۔
تل ابیب میں روسی سفیر نے اقوام متحدہ کے مستقل ممبر ممالک کے خلاف حملوں کے صہیونی حکومت کی مایوس کن ریکارڈ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کا فلسطین اور دوسرے عرب ممالک کے ساتھ تنازع مشرق وسطی میں عدم استحکام کی اصل وجہ ہے، نہ کہ ایران۔ انہوں نے مزید کہا کہ خطے میں مسئلہ ایرانی سرگرمیاں نہیں بلکہ اسرائیل عرب اور اسرائیل فلسطین تنازع میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کی عدم تعمیل اور ممالک کے مابین تفہیم کا فقدان اصل مسئلہ ہے۔ انہوں نے اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں کے ساتھ لبنان کی سرحد کے نیچے سرنگوں کے جسے تل ابیب نے حزب اللہ مزاحمتی تحریک کے ذریعے کھودنے کا دعویٰ کیا ہے کا بھی حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس میں کوئی ثبوت نہیں ہے کہ حزب اللہ نے یہ سرنگیں تخلیق کی۔ روسی سفیر نے شام پر فضائی حملوں کے ذریعے اسرائیلی حکومت کو خطے میں تشدد کو ہوا دینے کا الزام لگایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل حزب اللہ پر حملہ کر رہا ہے، نہ کہ حزب اللہ اسرائیل پر۔ خلیفہ حفتر نے ترکی کے بحری جہاز کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق خلیفہ حفتر کی فوج نے ترکی کے تجارتی جہاز پر اس وقت دھاوا بول دیا جب وہ لیبیا کی سمندری حدود میں داخل ہو رہا تھا۔ اس واقعے کے تعلق خلیفہ حفتر کے ترجمان میجر جنرل احمد مسماری نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جمائکا پرچم تلے کارگو جہاز کو جبل الاخضر میں راس ہلال کے ساحل سے لیبیا کی حدود میں داخل ہونے پر روکا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ مبروکہ نامی یہ بحری جہاز مصراتہ بندرگاہ کی طرف جا رہا تھا اور اس پر ترکی کے 9 جبکہ ہندوستان اور آذربائیجان سے تعلق رکھنے والے 7 افراد سوار تھے۔ حفتر ملیشیا کے ترجمان نے الزام عائد کیا کہ جہاز کو ممنوعہ فوجی علاقے کی طرف بڑھنے سے خبردار کیا، تاہم کپتان نے ہدایت پر عمل نہیں کیا، جس کے بعد اس بحری جہاز کو روک کر راس ہلال کی بندرگاہ تک پہنچا دیا گیا۔ عراق کے کرد علاقے میں سلیمانیہ صوبہ میں پرتشدد مظاہروں میں کم از کم 6 افراد جاں بحق اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ حکام نے کرفیو نافذ کیا ہے اور اس کا فوری حل تلاش کرنے کے لیے ایک اعلیٰ سطح کا وفد بغداد روانہ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2 دسمبر کے بعد سے عراقی کردستان خطے کے صوبے سلیمانیہ کے مختلف شہروں میں بدعنوانی، مالی بحران اور تنخواہوں کی ادائیگی میں تاخیر کے احتجاج میں سینکڑوں مظاہرے ہوئے ہیں۔ اس دوران کردستان ریجن میں دونوں حکمران جماعتوں کے ہیڈ کوارٹر آگ کی زد میں بھی آ گئے، جس میں 6 مظاہرین جاں بحق اور درجنوں زخمی ہوئے۔ ان مظاہروں کا بنیادی حصہ تنخواہوں کی عدم ادائیگی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کردستان ریجن بغداد کی مخالفت کے باوجود 2013 کے بعد سے ترکی کے ذریعے خام تیل کی برآمد کر رہا ہے، جس کے ساتھ مرکزی حکومت کی طرف سے رد عمل اور خطے میں تنخواہوں میں کٹوتی اور مرکزی حکومت کے بجٹ میں اربیل کے حصہ میں کمی کا بھی اظہار کیا گیا تھا۔ آخرکار 2019 کے بجٹ قانون پر فریقین کے مابین بات چیت کے بعد عراقی مرکزی حکومت نے کردستان کے علاقے میں روزانہ 2.5 لاکھ بیرل تیل وصول کرنے پر ملازمین کو ادائیگی کرنے کا وعدہ کیا، لیکن اس وقت کے وزیر اعظم عادل عبد المہدی نے واضح طور پر کہا کہ تیل کا ایک قطرہ بھی مرکزی حکومت تک نہیں پہنچا ہے۔ مصری صدر نے حال ہی میں فرانس کے ساتھ ہتھیاروں کے نئے معاہدے کے لیے پیرس کا سفر کیا، جو کہ قاہرہ اور پیرس کے انسانی حقوق کے دعووں کے منافی ہے۔ رپورٹ کے مطابق مصری صدر عبد الفتاح السیسی نے پیرس کے سفر کے بعد رواں ہفتے اپنے فرانسیسی ہم منصب ایمانوئل میکرون سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے بعد دونوں فریقوں نے دونوں ممالک کے مابین فوجی اور سلامتی کے تعاون کو مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ رپورٹ کے مطابق السیسی کے پیرس کے سفر کے اصل مقاصد کو چھپانے کے لیے فرانس اور مصر کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔ یہ ایسے وقت میں ہوا جب انسانی حقوق کی درجنوں بین الاقوامی تنظیموں کے ذریعے مصر میں شہری آزادیوں کے معاملے پر احتجاج اور مذمت کی جا رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اگرچہ السیسی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پسندیدہ ڈکٹیٹر ہے، لیکن یہ فرانس ہی ہے جو مصری حکومت کو اسلحہ فروخت کرنے والا پہلا ملک ہے۔ اور نسلی اقلیتوں کے خلاف ایک اور جرم میں امریکی پولیس نے ایک نوجوان سیاہ فام شخص کو اس کے گھر کے سامنے گولی مار دی۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ کے شہر اوہایو کی پولیس نے ایک سیاہ فام نوجوان کو اس کے گھر کے سامنے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ ریاست اوہایو کے کولمبس علاقے کے نائب شیرف نے جمعہ کے روز ایک سیاہ فام امریکی شہری کو گولی مار کر ہلاک کیا تھا اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کے ہاتھ میں آتشی اسلحہ تھا۔ 23 سالہ سیاہ فام شخص کے اہل خانہ نے پولیس کے اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسے ڈینٹسٹ کے پاس سے واپس آتے ہوئے پیٹھ پر گولی ماری گئی ہے۔ بیست خبرنامہ میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے خبرنامہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بیست تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔